آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیات میں جو کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا تھا، اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل تھے۔ یہاں سے آیت نمبر 10، یہ سورہ قلم کی آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے لے کر 16 آیت نمبر تک اللہ رب العالمین نے گستاخ رسول کی 10 مذموم اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے کفر کے جو مزید عیوب ہیں وہ 10 اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں بطور خاص، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتایا کہ جس کافر میں یہ عیب ہو اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے، یعنی جو کافر بھی ہو، گستاخ بھی ہو، ایسا ہو کہ جس میں یہ 10 صفت پائی جائے مذموم، فرمایا کہ اس کی بات بالکل نہ مانی جائے۔ نمبر 1 حلاف فرمایا۔ حلاف کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں حلاف اسے کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، یعنی حق کا معاملہ ہو یا باطل کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں وہ سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسرا عیب جو بیان کیا، فرمایا ذلیل۔ ذلیل کون ہے؟ مہین ذلیل کو کہتے ہیں۔ وہ ذلیل فرمایا کہ جو بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو جو قسمیں زیادہ کھائے گا، کیونکہ لوگوں کا اعتبار جب اس کے اوپر سے ختم ہوگا، تو فرمایا کہ وہ ذلیل ہے۔ اور مفسرین، جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک یہ مذموم اوصاف جو بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، اور یہ ولید بن مغیرہ کے 10 اوصاف جو ہیں یہ آپ ترتیب سے سنیں گے، اور آخر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ یہ اپنے اوصاف جب اس کو پتا چلا کہ 10 قرآن کی یہ جو آیت نمبر 10 سے لے کے 16 تک میرے لیے نازل ہوئی ہے، تو اس میں جو 10واں وصف کا 9واں وصف کا، تو یہ 10 میں سے 9 تو اپنے عیب جانتا تھا، 10واں جو وصف اپنی ماں سے جا کر پوچھا تھا۔ اور دیکھیے کہ قرآن کتنا سچا ہے کہ جو گستاخ ہو تو پھر کھول کر بتا دیتا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آگے ہم سماعت کریں گے، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریک یا ابو جہل بن ہشام کے بارے میں ہے، یعنی یہ سارے ہی گستاخ تھے اور یہ سارے کافر تھے، تو فرمایا ان میں سے کسی کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے تو کافروں کے عیوب، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن، کیونکہ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے یہ قرآن، تو فرمایا مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان کے جو بات بات پر اللہ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے یا قرآن کی قسمیں کھاتا ہے، اور بسا اوقات جھوٹا ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتا نظر آتا ہے تاکہ کسی طرح اس کی بات کو سچا مان لیا جائے۔ اور یہ جو عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اس کی جو عزت اور مقام بنتا ہے، ایسے شخص وہ خود جانتا ہے کہ جو بات بات پر قسمیں کھانے والا ہو اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ قسم کا سہارا لے، تو ایسے شخص کی عزت جو ہے وہ تمام لوگ بھی جانتے ہیں اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ میری کیا عزت ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم ہماری ترغیب، ہماری تربیت بھی کرتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا
اور قسموں کو استعمال اس لیے کیا جائے کہ تاکہ سامنے والے کو دھوکہ دیا جائے. ایسے فراڈی آج مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں کہ جو قسموں کے ذریعے لوگوں کو فساد کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا تربیت کی؟ فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. اللہ فرماتا ہے اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو، یعنی اس کے ذریعے تم لوگوں کو دھوکہ دو، فساد کرو. اللہ نے منع کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اسی طرح قسموں کے بدلے اب جیسے مارکیٹ میں لوگ اپنے کاروبار کے لیے کہ جب تک قسم نہ کھائیں جھوٹ نہ بولیں کاروبار چلتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، فرمایا ان کی سزا کیا ہوگی؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یہ دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں. اور فرمایا اللہ قیامت کے دن نہ تو ان لوگوں سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں قیامت کے دن پاک کرے گا. فرمایا انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بات بات پر جو قسمیں اٹھاتے ہیں اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے کردار سے لوگوں کو اعتبار ہو ہماری زبان پہ کہ ہم قسم کھا کر لوگوں کا اعتبار حاصل کریں. یہ مسلمانوں کو قرآن تربیت نہیں کرتا. مسلمان کے لیے اس کا کردار ہی اتنا اچھا ہونا چاہیے جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ سچے بھی ہیں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تھا اور اس میں اپنا کردار یہی پیش کیا تھا. لوگوں اگر تم مجھے جانتے ہو، میری پوری زندگی جو 40 سال کا کردار ہے وہ تم جانتے ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کے معاملے میں سچے ہو جائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں اور وعدہ جس سے کریں تو وعدے کو پورا کریں اور بات مانے یا نہ مانے لیکن ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری بات سچی ہے قسموں کو آڑ نہ بنائیں. آگے اللہ تعالیٰ نے 2 عیبوں کو مزید بیان کیا. یہ 2 عیب تھے، ایک حلاف اور ایک ذلیل، یعنی ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا کہ جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہے. پھر فرمایا حماز مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا. اس آیت میں بھی 2 عیب بیان کیے گئے، یعنی 2 پیچھے ہوئے 2 یہ ہوئے. حماز کسے کہتے ہیں؟ حماز کہتے ہیں، حماز اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے ان کی بکثرت عیب نکالے، یعنی سامنے والے کے اندر سے عیب نکالے، اور یا پھر بہت زیادہ تانے دینے والا. حماز میں یہ دونوں آ جاتے ہیں، یعنی وہ شخص کے جو سامنے والے کو بات بات پر تانا دے. یہ تانا دینا بھی یہ مسلمان کا کام ہے. اور اسی طرح سامنے والے کے عیبوں کو گنوانا، تیرے اندر یہ عیب ہے. یاد رکھیے کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ اما پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
فرمایا اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو عیب چوری کرنے والے اور لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والے، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت راشد بن سعد مقرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ کے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پستان کے ساتھ ہی ان کو لٹکا دیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح دوسرا عیب بیان کیا گیا کہ وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی نیت سے کہ یہ آپس میں لڑیں، لڑائی جھگڑا ہو جائے، ادھر کی بات ادھر دوسرے تک پہنچانا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ چغلی اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو جائیں، تو یہ چغلی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چغل خوری کے حوالے سے بڑی مذمت فرمائی ہے۔ میں 3 حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر مزید عیبوں کو ہم کل زندگی رہی تو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے کہ چغلیاں کروانے والا، لڑائیاں کروانے والا، یہ جس کے اندر بھی یہ ہے کہ ادھر کی سنی ادھر لگا دی، اب لوگ آپس میں لڑتے رہیں، اس نے صرف تیلی وہ چنگاری لگا دی، اب یہ خود ہی بھڑکتے رہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بہترین بندے ہیں کہ جب ان کو چہروں کو دیکھا جائے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں کہ جو چغلی خانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کے اندر خامیاں نکالنے والے، یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بے عیب لوگ ہوں ان میں سے عیب نکالیں۔ اسی طرح دوستوں کے درمیان جدائی ڈلوانے والے اور چغلی کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بدترین بندے ہیں۔ تیسری حدیث پاک سنیے، وہ اور زیادہ انسان چغلی خانے سے پہلے اگر یہ سوچ لے تو پھر وہ بچ سکتا ہے۔ تیسری حدیث سنیے کہ حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ پر، اب دیکھیے بعض ہم میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں، میں تو منہ پر بولتا ہوں، میں اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں۔ اب سنیے میرے آقا فرماتے ہیں، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں، یعنی یہ 4 قسم کے لوگوں کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا، یعنی ان کی شکلیں کتوں کی کر دے گا۔ فرمایا ان 4 لوگوں کی کتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو برائیاں ہم نے سنی، اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قول و فعل میں ایک کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے،
ہمیں بااخلاق، باحیا، باعمل، باکردار بنا دے. ہر قسم کی بے حیائی، گندگی سے، جو مولا کریم جن عمل سے تو ناراض ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما. شکر والی زبان و دل دے دے، ناشکری، نافرمانیوں سے بچا لے. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.